لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حجاج کرام جو اس سال حج بیت اللہ الحرام کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ان کی خدمت میں چینل ون کا ایک تحفہ جو مسلسل 8 ایپیسوڈ کے ذریعے آپ تک پہنچا ہے یا پہنچ رہا ہے. ہم بہت اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم حجاج کی یہ خدمت کر رہے ہیں، اور خاص طور سے اس میں حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ اور اس کے پیچھے جو پوری ٹیم ہے اس میں محترم عرفان کریم صاحب اور ہمارے تمام جو کلیگز ہیں جو کیمرے کے پیچھے کام کر رہے ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا، اور آپ اس کو یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جو حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں وہ اپنے ساتھ بھی لے جائیں تاکہ اگر کوئی مشکل خدا نخواستہ درپیش ہو تو وہاں استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. آج اس 8 ایپیسوڈ کے بعد میں جو آپ کے سوالات اور آپ کے کویشچنز ہم تک پہنچے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم ان تمام کے جوابات ان 2-3 ایپیسوڈز میں دے دیں تاکہ آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے. آئیے اسی کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر آغا. شکر پروردگار. آغا الحمدللہ یہ جو 8 ایپیسوڈ ہم نے کیے ہیں یہاں پر، خاص طور سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے زحمت گوارا کی اور حجاج کرام کے لیے آسانی فراہم فرمائی جوابات دے کے. لیکن جو سوالات آئے ہیں اس سلسلے میں تو میں چاہتا ہوں اس کے بھی جوابات ہو جائیں. بالکل بالکل، بسم اللہ. بہتر ہوگا اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلا سوال پڑھ دیں تاکہ بسم اللہ. ہم جلدی صوالات پڑھ دیں اور جوابات انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ناظرین تک پہنچ جائیں. پہلا سوال ہے، اگر تلبیہ صحیح طور پر تلفظ نہ کر سکیں تو کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس انسان کو حج پہ جانا ہو اس کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے کہ وہ صحیح تلفظ کو سیکھے. ٹھیک اسی طرح سے اتفاقاً یہی مثال آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی نے لکھی ہے کہ جس طرح سے نماز پڑھنے سے پہلے تکبیرۃ الاحرام کا سیکھنا واجب ہے، اسی طرح سے حج پر جانے سے پہلے تلبیہ کیسے پڑھنا ہے اور اس کا صحیح تلفظ کیا ہے اس کا سیکھنا واجب ہے. اگر کوئی انسان اب وہاں تک پہنچ چکا ہے اور اس کے لیے سیکھنے کے دوران تلبیہ کہنے کا موقع آ گیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ صحیح طور پہ تلبیہ کہے، اور اگر صحیح طور پہ تلبیہ نہ کہہ پا رہا ہو تو پھر وہ کسی دوسرے سے کہے کہ وہ اس کے ساتھ وہ بولتا جائے اور یہ اس کے مطابق یعنی اس کی تلقین کے مطابق پڑھتا جائے. تیسری صورت، اگر اس کے لیے صحیح طور پہ ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے، بالکل بھی اس کی زبان اس جملے کو ادا نہیں کر پا رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح سے کہے کہ جس طرح سے نارملی عام لوگ کہہ پا رہے ہوں، ان کے جیسی زبان سے زبان ملا کر یہ تلبیہ کہے گا. یہ تیسری صورت ہے. اور آخری صورت، اگر وہ بھی نہ ہو پا رہا ہو، یعنی بالکل بھی عربی زبان کے ان کلمات کو اپنی زبان پہ جاری نہ کر پا رہا ہو، تو اس کو 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام، اس کو اپنی زبان میں اس تلبیہ کا ترجمہ پڑھنا ہے. دوسرا کام، اس کو کسی ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ جو جتنا بھی اس کو سکھاتا جائے اتنا اس کے مطابق بولتا جائے، اگرچہ وہ اس کے لیے عربی زبان کے دوسرے کلمات بھی استعمال کرے جو اس کے لیے ادا کرنا ممکن ہے تو اس کو کہے گا. اور اگر یہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا کسی کو نائب بنائے کہ جو اس کی طرف سے تلبیہ کہے گا. تو یہ 4 صورتیں ہیں، ان چاروں پہ عمل کرتے ہوئے اس انسان کو اپنے تلبیہ کو ادا کرنا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. گونگا شخص تلبیہ کیسے پڑھے گا؟ اس کے لیے 2 ذمہ داریاں ہیں. ایک، وہ جتنی زیادہ ممکن ہے اتنی زیادہ اپنی زبان اور اپنے ہونٹ کو ہلکا سا اشارے کے ذریعے سے ظاہر کرے کہ وہ تلبیہ کہہ رہا ہے، اور اس تلبیہ کے دوران
وہ اشارہ جو خاص اشارہ کہ جو تلبیہ کے لیے اس کو سکھایا گیا ہو، ظاہر ہے کہ ان کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، اس اشارے کے ذریعے سے بھی انہیں تلبیہ کہنا ہے۔ شکریہ۔ نابالغ بچہ تلبیہ کیسے کہے گا؟ کوئی بچہ اگر اس عمر میں ہے کہ اس کی زبان پر وہ کلمات جاری ہو سکتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ یہ بچہ خود سے وہ تلبیہ کہے، اگرچہ اس کے لیے تلقین کرائی جائے اور کوئی شخص اس سے کہتا جائے اور کہے گا۔ لیکن اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے، مثال کے طور کے اوپر ابھی بول بھی نہیں سکتا، ماں کی آغوش میں کوئی بچہ ہے، تو اس بچے کے لیے اس کے ولی کو یا اس کے آس پاس موجود افراد کو تلبیہ اس کی نیابت میں کہنا ہوگا۔ لیکن اس وقت بھی اگر اس کے لیے کچھ ایک حرف بھی کہنا ممکن ہو تو اس کے لیے تلقین کرائی جائے، وہ اس حرف کو اپنی زبان پہ جاری کرے گا۔ شکریہ آغا۔ کیا نجس مرد یا نجس عورت احرام پہن سکتے ہیں؟ احرام کے لیے طہارت کی شرط نہیں، البتہ طہارت ہونا بہتر ہے لیکن طہارت کی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی نجاست کی حالت میں بھی ہے، حتیٰ کوئی خاتون یا کوئی مرد، وہ بھی اس نجاست کی حالت میں احرام پہن سکتے ہیں اور تلبیہ کہہ کے خود کو محرم کر سکتے ہیں۔ لیکن بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر نجاست کی حالت ہے تو پھر ان کو مسجد میں نہیں جانا ہے، مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اس حصے میں کہ جو بالکل مسجد سے متصل حصہ ہے وہاں پر ان کو احرام اپنا پہننا بھی اور تلبیہ بھی کہنا ہے۔ شکریہ آغا۔ اگر احرام کا کپڑا پہن لینے اور نیت کر لینے کے بعد تلبیہ سے قبل مرر دیکھ لیا یا خوشبو سونگھ لیا تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ انسان کا احرام تب مکمل ہوتا ہے کہ جب تلبیہ کہہ لیتا ہے۔ لہٰذا بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ تلبیہ کہنے سے پہلے بھی بہت سے کام انہیں چھوڑنے ہیں۔ یہ سارے کام تلبیہ کہنے کے بعد اس پر حرام ہوتے ہیں۔ ان سے پہلے اگر کوئی کام اس نے انجام دیا ہے تو اس کی بنا پر اس کے حج یا اس کے اس احرام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر کسی محرم مرد نے احرام کے بعد کرتا پہن لیا تو کیا حکم ہے؟ سوال اچھا ہے، اس میں ہم کو تھوڑی سی تفصیل کی طرف جانا ہوگا۔ بعض افراد کچھ ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ جو شرٹس جیسے ہوتے ہیں کہ جو دونوں طرف سے آ گئے، یہ اس کا پہننا بھی حرام ہے۔ اور اگر کوئی انسان کرتا پہن رہا ہے کہ جس کو اوپر سے پہنا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ لیکن اس کی بنا پر احرام پہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن اس کے بعد کا جو عمل ہے اس میں فرق پیدا ہو جائے گا۔ اگر شرٹ پہنے ہوئے ہے تو اس شرٹ کو بھی بٹن کھولنے کے بعد اس کو نیچے کی طرف سے کرتے ہوئے اتارنا ہے۔ لیکن اگر کرتا پہن لیا انسان نے تو پھر اس کرتے کو اوپر سے اس کو پھاڑنا ہوگا اور اس کے بعد پھر نیچے کی طرف سے اس کو اتارنا ہے، سر کے اوپر سے اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ شکریہ آغا۔ ایک بار احرام پہن لینے کے بعد کیا اسے اتار سکتے ہیں، جیسے ردا وغیرہ کو اتارا جا سکتا ہے؟ عام حالتوں میں ردا کے اتارنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ردا یعنی وہ حصہ، وہ کپڑا کہ جو اوپر پہنا جا رہا ہے، اگر اس کو اتار رہے ہیں، بدل رہے ہیں یا کچھ دیر کے لیے اپنے شانے سے ہٹا رہے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جہاں تک نیچے کا حصہ ہے، نیچے کے حصے کو بدلتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا بدن بقیہ لوگوں کے سامنے کھلا ہوا نہ دکھائی دے، چونکہ اس حصے کو چھپا کر رکھنا واجب ہے۔ لہٰذا مثلا اگر باتھ روم میں ہے، واش روم میں ہے، ان جگہوں پر یا نہا رہا ہے، ایسے موقع پر کپڑا بدلنے کے طور پر یہ احرام کو بھی تبدیل کر سکتا ہے، اتار بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر لوگوں کے درمیان ہے تو اوپر کی ردا کو بدلنے کے لیے یا کچھ دیر کو اتارنے کے لیے ہٹا سکتا ہے، نیچے کے حصے کے لیے اس کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ شکریہ۔ اگر احرام کو باطل کرنے والے کاموں سے کسی کام کا ارادہ کیا، فار ایگزامپل خوشبو سونگھنے کا یا شکار کرنے کا، مگر کام انجام نہ دیا تو احرام کیا باطل ہو جائے گا؟ صرف دو چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ارادہ بھی نہ کرنے کا حکم ہے، بقیہ تمام چیزوں کے لیے ارادہ کرنے سے، سوچ لینے سے، نیت کر لینے سے احرام پر اثر نہیں پڑتا۔ وہ دو کام انسان کا خود پر غسل کو واجب کر لینا ہے۔ یہ دو کام ایسے ہیں کہ جن میں نیت بھی کرنے، ارادہ بھی کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ شکریہ آغا۔ اگر میقات سے گزرنے سے پہلے تلبیہ کہنے میں شک پیدا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اس انسان کو یہ تصور کرنا ہے کہ میں نے تلبیہ نہیں کہا ہے اور اس کو دوبارہ وہاں پر پہنچ کے تلبیہ کہنا ہوگا۔ اگر تلبیہ کے بارے میں شک ہو جائے کہ صحیح ادا کیا یا نہیں تو کیا کریں؟ اس انسان کو یہ یقین رکھنا ہے کہ اس نے اس دوران جب تلبیہ کہہ رہا تھا صحیح طریقے سے تلبیہ کو ادا کیا ہے۔
اگر کسی شخص نے احرام کو میقات کے علاوہ کسی اور سے باندھنے کی نظر کی مگر پھر میقات جانے کا موقع مل گیا اور میقات سے احرام باندھا تو کیا احرام باطل ہو جائے گا؟ یہ بہت اچھا سوال اس لیے ہے کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کے سامنے مسئلہ درپیش ہوتا ہے. بہت سے افراد جدہ کے لیے نیت کر کے نظر کر کے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو موقع مل گیا میقات جحفہ جانے کا. ایسے افراد اپنی اس نظر پہ عمل نہ کرتے ہوئے جحفہ جانے کا اگر موقع مل رہا ہے جحفہ جا کے احرام پہنے اور پھر آگے بڑھیں. لیکن یہاں پر ایک بات پر ان کو توجہ دینی ہے، چونکہ انہوں نے نظر شرعی کی تھی اور اس نظر کی مخالفت ہوئی ہے، لہٰذا جو نظر شرعی کے توڑنے کا کفارہ ہے اس کفارے کو انہیں حج کے بعد انجام دینا ہوگا. شکریہ. اگر راہ میں 2 میقات ہو جیسے مسجد شجرہ اور مسجد جحفہ تو احرام کہاں باندھنا چاہیے؟ انسان جس موقع کے اوپر مکہ معظمہ کی طرف نکل پڑے، راستے میں جو پہلا میقات آئے گا اس پہلے میقات پر ہی اس کو احرام پہن کر آگے بڑھنا ہے. یعنی اگر میقات سے گزر رہا ہے تو پھر بغیر احرام کے اس کو نہیں گزرنا ہے، سوائے کہ بچہ ہو. اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو میقات سے آگے بڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ بقیہ اگر عام حالتوں میں مجبور نہیں ہے تو انہیں میقات سے احرام پہن کر ہی آگے بڑھنا ہے. شکریہ آغا. اگر میقات جانے کا ارادہ تھا اور جدہ آ گیا مگر میقات نہ جا سکے تو کیا جدہ سے احرام پہن سکتے ہیں؟ جی، اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہیں پر نظر کرے اور اس نظر کے مطابق پھر وہیں جدہ سے انسان اپنے احرام کو پہن کر اس نظر کے مطابق محرم ہو جائے اور پھر وہاں سے آگے بڑھے. یہ آغا جو ابھی آپ نے فرمایا نظر، عام طور سے ہمارے یہاں جو ہے وہ نظر کا لوگ مطلب نہیں جانتے، اس کے بارے میں بتا دیجیے. اچھی بات آپ نے پوچھی، اس لیے کہ ہمارے وہاں نظر کا تصور اور ہے. یہاں پر یہ نظر جو عہد شرعی کے طور پر ہے، یہ جو عہد شرعی ہے اس میں باقاعدہ اپنی زبان سے یہ جملہ کہنا ہوگا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جس کو جدہ سے احرام پہن کر میقات جائے بغیر آگے بڑھنا ہے تو اس کو نظر شرعی کرنے کے موقع پر یہ جملہ کہنا ہوگا کہ میں اس جدہ اگر سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا تو میں جدہ ہی سے احرام پہن کر اپنے عمرہ تمتع کا آغاز کروں گا. یہ نظر کرتے وقت یہ بھی کہنا ہے کہ یہ عمل میں خالصاً لوجہ اللہ رب العزت کے لیے بجا لاؤں گا. تو یہ نظر شرعی تبھی منعقد ہوگی کہ جب ہم اس میں ذات پروردگار یا اس کے ناموں میں سے کسی نام کو شامل کرتے ہوئے اپنے اوپر اس کام کو واجب و لازم قرار دیں. جیسے واللہ باللہ. جی تو وہ جملے اپنی زبان سے اس کو کہنے ادا کرنے. بہت بہت شکریہ. اگر کوئی شخص بیماری کے سبب ذوالحلیفہ مسجد شجرہ سے احرام نہ باندھ سکا اور آگے بڑھ گیا ہو تو مکہ میں کیسے داخل ہوگا؟ بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے یا بے ہوشی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کو مجبوراً اس مسجد شجرہ سے آگے بڑھنا پڑ جاتا ہے. معمولاً یہ چیز کم لوگوں کے ذہن میں ہے. جس موقع پہ مدینہ طیبہ سے انسان مکہ معظمہ کی طرف بڑھتا ہے تو پہلی میقات تو مسجد شجرہ ہے، لیکن دوسری میقات یعنی یہ جحفہ کہ جس جحفے کو ہم لوگ معمولاً جدہ سے جاتے ہیں، یہ جحفہ بھی راستے ہی میں ہے. اس انسان کو مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے جحفہ میں رکنا ہوگا اور اس میقات پر اپنا احرام اختیار کرنے کے بعد خود کو محرم کرنا ہے اور اس کے بعد مکہ معظمہ کی طرف آگے بڑھے گا. شکریہ آغا. کئی بار ذکر آیا کہ اضطراری صورت میں حج تمتع کو حج افراد خواتین کو قرار دینا ہے. اس حج افراد کا کیا طریقہ ہے اور کن لوگوں کو حج تمتع کو حج افراد میں بدلنا ہے؟ دیکھیے، حج تمتع اور حج افراد میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ حج تمتع میں پہلے عمرہ تمتع کرنا ہے اور اس کے بعد پھر حج تمتع انجام دینا ہے کہ جو خاص عمل ہے 13 عدد. لیکن جس انسان کو حج افراد انجام دینا ہے اس کے لیے وہ 13 عمل تو ہیں، البتہ ایک عمل ہے کہ جس میں واجب نہیں ہے، وہ اعمال تو اسے بجا لانے ہیں، لیکن اس کو اب جو ایک اس کا عمرہ باقی رہ گیا ہے جو عمرہ افراد کہلاتا ہے، اس عمرہ افراد کو اسے اپنے حج کو انجام دینے کے بعد انجام دینا ہے اور اس کو انجام دینا فوری طور پہ واجب نہیں ہے. یہ اپنے اس حج افراد کے بعد عمرہ افراد کو بعد میں بھی کبھی بھی انجام دے سکتا ہے، حتیٰ سال بھی اگر بدل جائے، اگلے سال، اگلے کے اگلے سال، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا.
اب یہ حج افراد میں اس کو کرنا کیا ہے؟ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ میں اس کو احرام پہننا ہے، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جتنی مقدار میں واجب عام حج میں ہے اس کو بھی اسی طرح سے بیٹھنا ہے، وہاں سے مزدلفہ آنا ہے، جو وہاں کے واجبات ہیں وقت کے اعتبار سے بھی اس کو بجا لانا ہے، میدان منی آنا ہے اس کے بعد، اور میدان منی کے جو واجبات حج تمتع میں ہیں وہ یہاں بھی واجب ہیں، اور اسی طرح سے اس انسان کے لیے مکہ معظمہ واپس آ کے وہ کام کہ جو حج تمتع میں واجب ہے، طواف، نماز طواف، سعی، اور اس کے بعد طواف نساء اور نماز طواف نساء، یہ 5 کام مکہ معظمہ کے بھی انجام دے لے گا، اس کا حج مکمل ہو جائے گا حج افراد کے طور پر۔ صرف باقی رہ جائے گا اس کا عمرہ، کہ جس عمرے کے لیے اب اس کے پاس بہت زیادہ وقت ہے جب بھی کبھی انجام دے۔ یہ بہت زیادہ وقت اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ حج افراد واجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو مکہ معظمہ میں ہیں یا مکہ معظمہ کے اطراف میں 80 کلومیٹر کے اندر قیام پذیر ہیں، لہٰذا ان لوگوں پر یہ واجب ہوتا ہے۔ وہ افراد جو پردیس سے آ رہے ہیں ان کو حج افراد نہیں کرنا ہے، لیکن کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن موقعوں پر ان افراد کو بھی جو دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں انہیں بھی حج افراد کرنا ہوتا ہے، کہ جیسا کہ آپ کے سوال میں بھی یہ بات شامل ہے، ان لوگوں کو کہ جن کے وہاں نجاست کی بنا پر خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی گنجائش نہیں رہ گئی، مثلا کوئی خاتون ہے، اس خاتون کو اب اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے طواف کے لیے خانہ کعبہ میں حالت نجاست میں داخل ہو، اس کو انتظار کرنا ہے طہارت کا۔ اگر اس کے پاس اب اتنا وقت نہیں بچا اور 9 ذی الحجہ آ رہی ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں طہارت کے ساتھ جا کے طواف کر سکے، تو اب اس خاتون کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حج تمتع کو حج افراد میں تبدیل کر دے اور حج بجا لائے۔ اسی طرح سے بعض اوقات مردوں کے ساتھ بھی یہ مشکل آتی ہے، ایک انسان ہے کہ جو بیمار ہو گیا اور اب اس کے پاس اتنا وقت نہیں بچا ہے کہ وہ حج تمتع سے پہلے عمرہ تمتع کو بجا لائے، اس انسان کو بھی حج تمتع تبدیل کر دینا ہے حج افراد میں، تاکہ اس کا یہ عمرہ بعد میں بجا لایا جائے۔ یہاں پر اس بات کے لیے بھی اجازت ہے کہ یہ خاتون، البتہ یہ تفصیل ہے کہ یہ خاتون اگر چاہے تو پھر اپنے خانہ کعبہ کے اندر کے اعمال کو روک دے اور یہ صفا و مروہ جا کے وہاں پہ سعی کر لے، اور پھر اپنے کو احرام سے آزاد کرنے کے لیے، چونکہ عمرہ تمتع کر رہی ہے، اپنے کو احرام سے آزاد کرنے کے لیے یہ اپنے تقصیر کے ذریعے سے احرام سے خود کو آزاد کر لے۔ یہ جو اس کا باقی رہ گیا خانہ کعبہ میں طواف اور نماز طواف، یہ جس موقع پر منی سے واپس مکے آئے گی اس موقع پر، یا یہ مرد جب واپس مکے آئے گا جس نے نہیں ابھی خانہ کعبہ کا طواف اور نماز طواف پڑھی ہے، وہ خانہ کعبہ میں جب واپس آئے گا تو جو حج تمتع کے 5 واجبات خانہ کعبہ میں انجام دینے، ان سے پہلے وہ طواف اور اس عمرہ تمتع کے طواف کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لے گا، پھر اس کے بعد وہ حج تمتع والے 5 کام انجام دے گا، اس طرح سے اس کا حج بھی مکمل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کے لیے اتنا وقت بچا ہو کہ یہ سعی کر سکے اور تقصیر کر سکے، لیکن اگر بالکل وقت نہیں بچا ہے تو پھر اس خاتون کو اور اس مرد کو اپنے اس حج کو حج افراد سے تبدیل کرنا ہے اور اپنے بقیہ اعمال کو اسی طرح سے انجام دینا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر کوئی شخص پہلے مکہ جائے اور وہاں سے حج سے قبل مدینہ جائے اور پھر وہاں سے مکہ آئے پھر حج بجا لائے، اس کے عمرہ مفردہ کا کیا ہوگا اور عمرہ تمتع کون سا ہوگا؟ یہ انسان، جیسے بہت سارے قافلے ہیں کہ جو اس طرح سے ہو رہا ہے کہ یہاں سے مکہ معظمہ جاتے ہیں جدہ سے، اور پھر مکہ معظمہ کے دوران اتنا وقت ان کے پاس ہوتا ہے کہ بعض قافلے والے مکے سے مدینہ طیبہ آ جاتے ہیں، اور پھر اب مدینہ طیبہ سے حج کرنے کے لیے اصلی حج واقعی طور پر وہ مکہ معظمہ کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ انسان یہاں سے گیا تھا یہ سوچ کر کہ میں مکہ معظمہ جا رہا ہوں، عمرہ تمتع انجام دوں گا، عمرہ تمتع کو انجام دے لیا تھا اس نے، اور اب اچانک پتہ چلا کہ اس کو مدینہ طیبہ جانا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اس کو مکے تک خبر مل جائے گی کہ اس کو اب یہاں سے سفر پہ نکل پڑنا ہے، اس کو فوراً اپنے عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ میں بدل دینا ہے۔ اگر کر چکا ہو تو، چونکہ عمرہ تمتع کر چکا ہے نا، یہ عمرہ تمتع کر چکا ہے، عمرہ مفردہ میں بدل دینا ہے۔ لیکن عمرہ مفردہ میں 2 ایسے کام ہیں کہ جو عمرہ تمتع میں نہیں ہیں۔
وہ طواف نساء اور نماز طواف نساء، یہ دونوں کام مکہ معظمہ میں چونکہ ہے، خانہ کعبہ میں جا کے بجا لے آئے گا، اور اب یہ اپنے عمرے کو عمرہ مفردہ بنا چکا ہے. یہ آئے گا مدینہ طیبہ سے جب نکلے گا تو مسجد شجرہ میں اب جو احرام باندھے گا وہ عمرہ مفردہ کا نہیں، عمرہ تمتع کا احرام باندھے گا، اور اب یہ سارے کام جس طرح سے ابھی تک کرنا تھا اب یہ اس کے بعد انجام دیتا ہوا اپنے حج کو انجام دے گا. آقا شکریہ. کوئی شخص عمرہ تمتع کرنے کے بعد خود کو بیماری کے سبب حج سے معذور دیکھے تو کیا کرے گا؟ ایسے انسان کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس نے دیکھا کہ واقعی طور کے اوپر اب اس کے لیے بالکل اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس سال حج انجام دے سکے، تو اب چونکہ عمرہ تمتع کر چکا ہے، اس کو اس عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ میں بدلنا ہوگا، اور اس کو اسی عالم میں آنا ہوگا یا کسی کو نائب بنانا ہوگا تاکہ یہ طواف نساء اور نماز طواف نساء پڑھ لی جائے، اور پھر یہ مکے سے باہر دور ہو جائے گا. نتیجہ یہ ہوگا، یہ ہاسپٹلائزڈ ہے یا آئی سی یو میں ہے یا کوئی ایسی مجبوری آن پڑی ہے کہ اب اس کے لیے حج کرنا ممکن اس سال نہیں ہے، مکے سے باہر آ گیا، اب یہ انسان اگلے سال اس کو اگر ممکن ہوگا تو حج پہ جانا اس کے لیے واجب ہو جائے گا. وہ جو انجام دیا ہے وہ اس کا حج شمار نہیں ہوگا. اگر عمرہ تمتع کے بعد کسی اہم کام سے مکے سے باہر جانا پڑ جائے تو مکے میں واپس آنے کے لیے احرام پہننا ہوگا؟ یہ سوال اس پر ہم کو تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. انسان اگر اپنے عمرہ تمتع کو انجام دینے کے بعد کسی بھی ضروری کام کی بنا پر، البتہ عام کام نہیں، ضروری کام کی بنا پر اس مکہ معظمہ سے باہر نکل رہا ہے، تو اب اس کو یہ دیکھنا ہے کہ جب وہ واپس پلٹ رہا ہے تو جس مہینے میں عمرہ تمتع بجا لایا تھا اسی مہینے میں واپس آ رہا ہے یا مہینہ بدل گیا ہے. اگر اسی مہینے میں واپس آ رہا ہے، جیسے مثلا یہ مہینہ ذیقعد کا ہے، اس مہینے میں اگر اس نے عمرہ تمتع انجام دیا ہے اور مکہ معظمہ سے باہر جا کے دوبارہ واپس پلٹ رہا ہے، مہینہ نہیں بدلا ہے، تو پھر اس کو احرام کے بغیر مکے میں آنے کی اجازت ہے. لیکن اگر مہینہ چینج ہو گیا، مثلا ذی الحج کا مہینہ آ گیا، تو اب اس کو اس مکہ معظمہ سے داخل ہونے سے پہلے کسی میقات میں جا کر احرام پہننا ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ اندر داخل ہوگا مکہ معظمہ میں. لیکن اس کو اب یہاں آنے کے بعد عمرہ انجام نہیں دینا ہے، بلکہ وہی عمرہ جو تمتع کے طور پہ پہلے انجام دے چکا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو جانا جن کے لیے ضروری ہو جائے اور جن کا سفر ہمیشہ ضروری نہ قرار پائے، جیسے مثلا مسافر وغیرہ کو لے جانے والی گاڑیوں کے ڈرائیور وغیرہ ہیں، ان سب کا یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو حج کرنے کے لیے آئے تھے اور اب یہ مکہ معظمہ سے باہر نکلے ہیں، تو انہیں مکہ معظمہ میں احرام کے ساتھ اس صورت میں آنا ہے جب مہینہ عمرے کا تبدیل ہو گیا ہو، ورنہ پھر اسی احرام کو جو گزشتہ پہنا تھا اسی کے ذریعے سے انٹر ہوئے تھے، وہی ان کے لیے کافی ہے. شکریہ آقا. علاج کے لیے مہندی لگانے سے احرام میں کفارہ واجب ہوگا؟ مہندی کو احرام کی حالت میں جائز نہیں قرار دیا گیا ہے جب زینت کے لیے ہو، لیکن اگر کسی ضرورت کی بنا پر، بہت سی ایسی خواتین ہیں کہ جن کے وہاں مجبوری ہوتی ہے کہ جن کے علاج میں مہندی شامل ہے، اگر وہ مہندی لگا رہی ہیں تو اس کی اجازت دی گئی ہے. لیکن قید اور شرط یہی ہے کہ وہ یہ مہندی زینت کے لیے نہیں لگائیں گی بلکہ کسی علاج یا کسی اہم ضرورت کے تحت اس کو لگا رہی ہیں. شکریہ. کیا حالت احرام میں انگوٹھی رنگ پہننا حرام ہے؟ انسان اگر زینت کے لیے انگوٹھی پہنتا ہے تو پھر اس زینت کے لیے جائز نہیں ہے کہ انگوٹھی پہنے، لیکن اگر استحباب کے لیے وہ پہنتا رہا ہے ابھی تک تو پھر اس کے لیے اس انگوٹھی کا استعمال کرنا جائز ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہو، نہ زینت کے لیے ہے نہ استحباب کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں احتیاطاً انگوٹھی نہیں پہننا ہے اس کو. شکریہ آقا. محرم خواتین کیا زیور پہن سکتی ہیں؟ اچھی بات پوچھی گئی ہے، اس لیے کہ اس کی وضاحت بہت ضروری ہے. بعض خواتین کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ زیور استعمال کرتی ہیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ اسی میں ہے. ان خواتین کو زیور کے استعمال کی اجازت ہے، وہ زیور کے جو ہمیشہ پہنتی آئیں. لیکن جس موقع پر وہ اپنے حجرے میں بھی موجود ہیں، وہ حتیٰ اپنے شوہر کو بھی
اس طرح سے کہ ان کے اس زیور کو وہ دیکھ لے، اس کو نہیں شو کرنا ہے، یعنی اس زیور کو جو پہنے ہوئے ہیں جی، اس کو چھپا کے رکھنا ہے۔ جی، اور اگر وہ عادتاً اس زیور کو نہیں پہنتی تھیں بلکہ اب انہوں نے اچانک مکہ معظمہ میں جا کر خریدا اور پہن لیا ہے، یا یہ خاتون جو ہے وہ زینت کے لیے پہننا چاہ رہی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اس کے پہننے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ شکریہ آقا۔ عورت کے لیے حالت احرام میں موزہ یعنی ساکس جراب کیسا ہے؟ اس کے پہننے کی اجازت ہے۔ شکریہ آقا۔ محرم مرد کے لیے ساکس پہننا حرام ہے، لیکن اگر احرام کے کپڑے سے پیر اور پنجہ چھپا لے تو کیا حکم ہے اس کے؟ جی، بعض اوقات یہ مجبوری آن پڑتی ہے، اور یا کبھی کبھی خود بخود ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے میں اس کا بیٹھا ہوا پیر چھپ گیا، تو پیر کو موزے کے ذریعے سے چھپانا اس کی اجازت نہیں حالت احرام میں۔ لیکن اگر خود بخود چھپ گیا پیر، یا اوپر کے کسی کپڑے کے ذریعے سے اس نے پیر کو اس طرح سے ڈھانک دیا کہ ٹھنڈ وغیرہ نہ لگے، تو اس کی اجازت ہے، یہ مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ شکریہ آقا۔ کین اے پرسن ویئر سن گلاسز ان احرام، یعنی جو گوگلز سن گلاسز پہنتے ہیں احرام کی حالت میں کیا پہن بہت سکتے ہیں؟ زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، خاص طور سے ان افراد کی طرف سے کہ جن افراد کے چشمے سن پروٹیکٹڈ ہونے کی بنا پر ان کے چشمے کا رنگ بدل جاتا ہے دھوپ میں جانے کی بنا پر۔ یہاں پر صاف طور پر انہوں نے یہ چشمہ کس لیے پہنا ہے؟ اگر زینت کے لیے پہنا ہے تو بالکل جائز نہیں ہے، اور اگر انہوں نے زینت کے لیے نہیں پہنا اور پاور کے علاوہ چشمہ ہے تو احتیاطاً نہ پہنے، لیکن اگر پاور والا چشمہ ہے اور ضرورت بھی شامل ہے تو پھر اس صورت میں اس کے پہننے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر سخت دھوپ ہے اور برداشت نہیں کر سکتا ہے تو کیا وہ کالا چشمہ استعمال کر سکتا ہے؟ ایسی صورت میں بھی احتیاطاً منع کیا ویسی ثانی نے، اگر وہ پاور والا چشمہ نہیں ہے بلکہ اس کا یہ چشمہ صرف اور صرف خود کو دھوپ سے بچانے کے لیے، تو اس صورت میں اجازت نہیں ہے حالت احرام میں، احتیاطاً اس کو ترک کرنا ہے۔ شکریہ آقا۔ کیا محرم کے لیے ہر حال میں مرر دیکھنا حرام ہے؟ یہ سوال بھی بڑا قیمتی ہے، اس لیے کہ تھوڑا سا بقیہ فتاوا میں اور اس فتوے میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ زینت کے لیے انسان اگر کسی مرر میں اپنے کو دیکھ رہا ہے تو یہ حرام ہے، لیکن اگر کسی اور کام کے لیے خود اپنے اس مرر کو استعمال کر رہا ہے، جس کی 3 مثالیں خود آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی حفظ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال لکھی، مثلا میں عرض کر رہا ہوں، جیسے اس انسان نے مرر میں یہ دیکھنے کے لیے کہ مثلا جو زخم لگا ہے چہرے پر وہ کہاں ہے، یہ دیکھنے کے لیے اگر مرر یوز کر رہا ہے تو کوئی مشکل نہیں۔ یا ایک اور مثال لکھی ہے کہ مثلا اس کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے، وضو کروں گا تو پانی جلد تک نہیں پہنچے گا، وہ اگر مرر میں اپنے فیس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ تیسری صورت، اگر کوئی شخص گاڑی میں بیٹھا ہے، البتہ اس کے لیے دوسری وجہ ہے کہ جس کے لیے اجازت دی ہے، کوئی شخص گاڑی میں بیٹھا ہے، وہ مرر میں دیکھ رہا ہے کہ پیچھے کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی ہے، یہ شخص مرر میں خود کو نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ مرر میں پیچھے آنے والی گاڑیوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان تینوں صورتوں میں مرر کے دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر زینت کے لیے دیکھ رہا ہے تو پھر اس انسان کے لیے حرام ہے، اور اس کو اس موقع پر تلبیہ کہتے ہوئے اپنے کفارے کو ادا کرنا ہوگا۔ شکریہ آقا۔ کیا مرر دیکھنا ہی صرف حرام ہے یا کوئی بھی دوسری چیز کو اگر صاف ہو جس میں چہرہ دیکھنا حرام ہے؟ وہ تمام چیزیں کہ جو چیزیں انسان کے چہرے کو نمایاں کر دیتی ہیں، ان تمام چیزوں میں انسان کا خود کے چہرے کو زینت کے لیے دیکھنا کہ مثلا بال سیٹ ہے یا نہیں ہے، مثلا میں کیسا لگ رہا ہوں، ان ساری چیزیں یعنی زینت کے لیے خود کو اگر اس میں دیکھ رہا ہے تو ان کا حکم بھی عام مرر کے جیسا ہے۔ یہ ساری چیزیں مثلا کوئی بالکل اچھی قسم کا ٹین ہے اس کے اوپر دکھائی دے رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر انسان کو چہرہ دکھائی دیتا ہے، پانی ہے جی، یا حتی موبائل ہے، موبائل میں بھی انسان بعض اوقات بند موبائل ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی دکھائی دیتا ہے فیس، اس میں بھی نہیں دیکھ سکتا انسان اگر زینت کے لیے دیکھ رہا ہے۔ شکریہ آقا۔ اگر محرم کے سر میں درد ہو رہا ہو تو کیا وہ سر پر رومال باندھ سکتا ہے؟ اس صورت میں کہ جب وہ سر کا درد اس کے لیے کسی اور صورت میں ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو سر پر رومال باندھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ شکریہ۔ کیا نا محرم یوز موبائل فون؟
یہ مصیبت ہے آج کل کی کہ بغیر موبائل کے زندہ رہنا زندگی گزارنا مشکل کام ہو ہے. گیا ہے. جی. آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی نے چونکہ موبائل کے موقع پر انسان کے کان کا اکثر حصہ چھپ جاتا ہے, جی لہٰذا ایسے موقع پر احتیاطاً موبائل نہ یوز کرنے کے لیے کہا ہے. تو پھر اب یہی مشکل کہ پھر انسان کرے گا کیا؟ اس کے لیے انہوں نے اجازت دی ہے کہ انسان وہ جو ایئر فون یوز کرتا ہے وہ ایئر فون کان کے اندر جا رہا ہے, کان کو ڈھانک نہیں رہا ہے, جی. تو وہ ایئر فون کے جو پورے کان کو نہ ڈھانکے بلکہ اس کا چھوٹا سا حصہ کان میں اندرونی حصے میں جا رہا ہو, اس کو یوز کرنے کی اجازت دی ہے. شکریہ آغا. احرام کے کپڑے پہ گرہ باندھ سکتے ہیں کیا؟ احتیاطاً گرہ نہیں باندھنے کا حکم ہے. جی شکریہ آغا. کیا احرام کے کپڑے میں سوئی یا پن یا کلپ وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ انسان کے احرام میں دو کپڑے ہیں, ایک نیچے جس کو لنگ کہا جاتا ہے اور ایک وہ اوپر کا حصہ جس کو ردا کہا جاتا ہے. لنگ میں احتیاطاً کسی طرح کی مثلاً کوئی پن لگا رہا ہے یا اس طرح کی کسی بھی چیز کی اجازت نہیں ہے, لیکن اوپر جو ردا پہن رہا ہے اس میں پن وغیرہ لگانے کی اجازت دی گئی ہے. شکریہ. کیا سوتے وقت مرد سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے یا بدن پر ڈال سکتا ہے؟ انسان کے لیے, مرد کے لیے جس موقع پر احرام پہن لیتا ہے کسی بھی سلے ہوئے کپڑے کے پہننے کی اجازت نہیں ہے, لیکن لحاف کہ جس کو لیٹتے وقت اپنے بدن پہ انسان ڈال لیتا ہے تاکہ بدن اس کا چھپا رہے, ٹھنڈ وغیرہ نہ لگے, اس کے استعمال کی اجازت ہے. لیکن سر نہیں ڈھانک سکتا. بدن کے اوپر اس لحاف کو رکھنا ہے کہ جس کو نارمل زبان میں بھی پہننا نہیں شمار کیا جاتا, اوڑھنا کہتے ہیں, جس کو اوڑھنا کہتے ہیں, تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے, لیکن سر کے اوپر قرار دینے کی اجازت نہیں. کیا خواتین حالت احرام میں آستین یعنی گلوز جو الگ سے ہوتے ہیں پہن سکتی ہیں؟ خواتین کو اپنے ہاتھ میں کلائی کے آگے کے حصے کو کھلا رکھنا ہے. تو اگر یہ آستین کلائی سے نیچے کے حصے کو چھپانے کے لیے ہے تو وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن اگر گلوز اس لیے ہیں, میں گلوز اسی لیے کہہ رہا ہوں, اگر گلوز ہے کہ جو انگلیوں کو چھپا رہا ہے, ہتھیلی کو چھپا رہا ہے, تو اس کی اجازت نہیں. شکریہ. کیا خوشبودار چیزوں کا کھانا محرم کے لیے جائز ہے؟ اس میں زیادہ تفصیل ہے اور میں واضح کر دوں تو 3 چیزیں ہیں جو انسان نارملی استعمال کرتا ہے, پھل یا سبزیاں یا اس کے ساتھ ساتھ کھانے والا تیل. پھل اور سبزیاں ان دونوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے, چاہے وہ خوشبو والے ہوں چاہے خوشبو والے نہ ہوں, ابھی ایک قید کے ساتھ. لیکن جو تیل ہے اگر عام لوگوں کے درمیان یعنی عرف میں لوگوں کے درمیان وہ خوشبو والا تیل نہیں سمجھا جاتا تو اس کو کھانے میں ڈال کر استعمال میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ تینوں چیزیں اس صورت میں تیل کی قید کے ساتھ کہ جس میں انسان کے درمیان وہ خوشبو والا تیل نہ سمجھا جائے, لیکن ان تینوں کے درمیان ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں اس شرط کے ساتھ استعمال کی جائیں گی کہ کھاتے وقت ان کی خوشبو لینے کی کوشش نہ کرے. جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کے ہاتھ میں ایپل ہے مثلا, وہ خوشبو لینے کی کوشش کرتا ہے کہ تیار ہے یا نہیں ہے, خوشبو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی ان تینوں میں سے کسی ایک کی بھی خوشبو لے, اس کی اجازت نہیں ہے. آغا اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ خوشبو والی چیزیں سونگ نہیں سکتا وہ کھانے کی چیزیں جو ہیں جو خاص طور سے بر صغیر میں استعمال ہوتا ہے, خاص طور سے جیسے اسپائسز مسالے جیسے دال چینی ہے, لونگ ہے, الائچی ہے, زعفران ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہاں جو آپ نے مثالیں دی ہیں ان میں 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک وہ چیز ہے کہ جس کے اندر بو ہوتی ہے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں خوشبو ہوتی ہے, جیسے زعفران ہے, سیفران. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں خوشبو پائی جاتی ہے, ان کے استعمال کی اجازت نہیں ہے. لیکن جن چیزوں میں نارمل طور کے اوپر کم بو پائی جاتی ہے کہ جو بہت زیادہ پھیلتی نہیں ہے, ان کے استعمال کرنے کی اجازت ہے, لیکن اس قید کے ساتھ کہ ان کو خوشبو ان کی نہ لی جائے. شکریہ آغا. محرم کے لیے نکاح پڑھنا اپنا یا دوسروں کا, صیغہ پڑھنا, کسی عورت کو شادی کے لیے کہنا, نکاح کے بزم میں حاضر ہونا, نکاح کی گواہی دینا, کیا یہ سب جائز ہے؟ آپ نے سوال میں ہی ساری چیزیں شامل کر لیں, اور ان میں سے کسی کی بھی اجازت نہیں ہے. یعنی اگر نکاح ہو رہا ہے تو وہاں پر بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. گواہ بھی نہیں بن سکتا انسان جب تک کہ احرام سے آزاد نہ ہو چکا ہو. حالت احرام میں نکاح کی بزم میں بیٹھنا حتیٰ گواہی دینا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. حالت احرام میں بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ خدا نہ کرے کہ یہ موقع آئے, البتہ پروردگار سب کو محفوظ رکھے, لیکن خود طلاق دینے کی اجازت ہے.
شکریہ. حالت احرام میں طلاق رجعی سے رجوع کیا جا سکتا ہے؟ ایک اچھا کام ہے اور اس کی اجازت بھی دی گئی ہے کہ اگر کسی انسان نے طلاق رجعی دیا ہے، بقیہ طلاقوں کی اجازت نہیں ہے، طلاق رجعی میں اگر انسان چاہے کہ اپنی زوجہ کو دوبارہ زوجہ بنا لے تو اس رجوع کی اجازت دی گئی ہے. حالت احرام میں اگر سانپ سنیکل آئے تو کیا اسے مار سکتے ہیں؟ اس کو میں اچھی طرح سے واضح کر دوں. دیکھیے احرام کی حالت میں یہ جو صحرا کے جانور ہیں ان کے شکار کی اجازت نہیں ہے، جی، سوا یہ کہ کچھ ایسے مواقع ہیں کہ جن موقعوں پر اجازت دی گئی ہے، جن میں سے سب سے پہلا موقع وہ ہے کہ جس موقع پر وہ جو جانور میرے سامنے ہے وہ جانور صحرائی جانور نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے علاقوں میں شہروں میں رہنے والا ہے. جیسے مثلا بکری ہے تو اس قسم کے جانوروں کی شکار کی اجازت ہے، اور اسی بنا پر جس موقع کے اوپر میدان منا میں انسان ہوتا ہے وہ حالت احرام میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو شکار کرنا یا ذبح کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ صحرائی جانور کی اجازت نہیں ہے. پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ وہ جانور کہ جو صحرائی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو اس کا شکار کرنا یا اس کا قتل کرنا، اس سے خود کو بچانا، اس کے لیے انسان آگے بڑھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ یہ جو حرم میں کبوتر ہیں، ان کبوتروں کے لیے کوئی پرندہ اگر نقصان کا سبب بن رہا ہے تو ان پرندوں کو بھی ان کبوتروں کو بچانے کے لیے قتل کرنا، مارنا، یا یوں کہہ لیا جائے کہ ان کا شکار کرنا، اس کی اجازت ہے. اور آخری مورد یہی ہے کہ سانپ نکل آئے، جیسے بہت سارے موقعوں پر یہ میدان منا میں آتی ہے مشکل، سانپ نکل آئے یا کوئی ایک ایسا جانور جو اس کے لیے نقصان کا سبب بن رہا ہے کہ جو اس پہ حملہ آور ہو جائے گا اگر نہیں اس کو شکار کرے گا، تو ایسے موقع پر اس کی اجازت دی گئی ہے. شکریہ آغا. کیا حالت احرام میں ان درندوں کا مارنا جائز ہوگا جو محرم کو مارنا نہ چاہتے ہوں، اور اگر مار دیں تو کیا کفارہ ہوگا؟ ان کو مارنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اگر ایک درندہ جانور گزر رہا ہے تو ہم کو ان کے مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کسی نے مار دیا تو اس جانور کی جو قیمت ہے وہی اس کا کفارہ ہے. شکریہ آغا. حالت احرام میں ایکسیڈنٹ ہو جائے یا بیمار ہو جائے یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے اور بقیہ اعمال نہ کر سکے تو احرام سے کیسے باہر آئے گا؟ یہ انسان، ابھی جب شروع میں بھی گفتگو آئی تھی کہ بعض اوقات انسان کو حج انجام دینا ممکن نہیں رہ جاتا ہے. اگر یہ انسان ایکسیڈنٹ کی بنا پر یا کسی مجبوری کی بنا پر یہ انسان ہاسپٹلائزڈ ہو گیا یا کوئی ایسی مجبوری آن پڑی کہ اب بالکل اس کے لیے حج کرنا ممکن نہیں ہے، تو اگر یہ احرام پہن چکا ہے تو کون سا احرام؟ اگر یہ احرام اس نے عمرہ تمتع کا یا عمرہ مفردہ کا پہنا ہے، عمرہ مفردہ کے بعد یہ مشکل بہت سارے لوگوں کے ساتھ آتی ہے کہ عمرہ مفردہ پہن کے مکہ معظمہ واپس آ رہے تھے اور خدا نہ کرے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اب اس انسان کے لیے عمرہ مکمل کرنا ممکن نہیں ہے. ان دونوں صورتوں میں عمرہ تمتع یا عمرہ مفردہ، اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھیوں میں کہ جو اب مکے جا رہے ہیں ان میں سے کسی کو رقم دے اور کوئی دن معین کرے کہ مثلا فلاں دن تم اس کو مکے پہنچنے کے بعد یا قربانی کا جانور دے یا قربانی کی رقم دے، اس کو مکے میں قربان کرنا. نتیجے میں اس قربانی کے بعد اب یہ انسان اپنے بال کو چھوٹا کر کے خود کو احرام سے آزاد کر لے گا. اسی طرح سے اگر یہ انسان حج تمتع کے لیے احرام پہن رہا تھا اور پہن چکا تھا اور مثلا عرفات کے میدان میں جا رہا تھا اور اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ کرے اور نتیجے میں اب یہ ہاسپٹلائزڈ ہو گیا اور اس کے لیے کسی طرح سے بھی ممکن نہیں اپنے حج کو بجا لانا، اس انسان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو یہ ذمہ داری دے کہ منا کے میدان میں اس کے لیے قربانی دی جائے. اور آج کے زمانے میں تو خبر کرنا آسان ہے، اس زمانے میں بھی جب خبر نہیں کی جا سکتی تب بھی یہی ذمہ داری تھی کہ دن معین کر دیا جائے، حتیٰ وقت بھی معین ہو جائے، اور اس موقع پر جب وہاں قربانی ہو جائے تو پھر یہ تقصیر کے ذریعے سے اپنے کو احرام سے آزاد کر لے گا. بہت بہت شکریہ. ایسا انسان کا حج پورا ہو جائے گا؟ اچھی بات ہے، یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے یہاں پر. دیکھیے اب اس انسان نے خود کو احرام سے تو آزاد کر لیا. پہلی بات یہ انسان بہت ساری ابھی بھی چیزوں سے خود کو آزاد نہیں کر پایا ہے. جیسے مثال کے طور پہ خود اس انسان کے لیے اپنی خود کی زوجہ حلال نہیں ہوئی اس لیے کہ احرام پہن چکا تھا، لہٰذا اب اس کی ذمہ داری ہے کہ مکہ معظمہ میں صحت ملنے کے بعد خود آئے اور آنے کے بعد طواف نساء اور نماز طواف پڑھے
اور اگر اس کے لیے بالکل ممکن نہیں ہے تو پھر کسی کو نائب بنائے اور وہ انسان اس کی طرف سے طواف نساء اور نماز پڑھ لے. اور اسی طرح سے یہ انسان جو ابھی اپنے حج کو اس نے درمیان میں کسی بنا پہ بریک دیا ہے, یہ حج مکمل نہیں ہوگا, جو سوال کا حصہ ہے حج مکمل نہیں ہوگا, اس کو اگلے سال حج اگر اس کے اندر استطاعت باقی رہی اگلے سال آ کے اپنے حج کو انجام دینا ہے, تب اس کا یہ حج مکمل ہوگا. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, سوالات ختم نہیں ہوئے ہیں لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے, ہم اگلے ایپیسوڈ میں باقی سوالات آگاہ خدمت میں پیش کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوتے ہیں. لبیک اللہم لبیک